حضرات کیا انسان پہلے بندر تھا؟ جسے دکھایا جاتا ہے بہت سا کامکس کتابوں میں، اور پتہ نہیں کیا یہ من گھڑت کہانی ہے بھی، آپ یوٹیوب پہ ڈال دو بہت سا آتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا پھر گروتھ کرتے کرتے وہ انسان بن گیا۔ دیکھیے مذہب اسلام میں نہ ہی کوئی اس کا تصور ہے نہ ہی کوئی حقیقت ہے۔ اب کوئی حقیقت سے اگر نظر پھیر لے تو یہ اس کی کمی ہے۔ کسی بھی مذہب کا انسان ہو وہ پہلے بندر نہیں تھا، انسان ہی سے پیدا اور سب سے پہلے وہ انسان ہی تھا۔ دنیا کو اللہ نے ایک مرد اور ایک مؤنث، ایک مرد اور ایک عورت سے، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ پوری دنیا کو اللہ نے اس سے پیدا کیا، تو بندر ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسانوں میں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ اللہ نے مٹی سے آپ کا خمیر تیار کرایا، پھر پیدا کیا، پھر جنت میں رکھ دیا، پھر اللہ نے جنت سے جو تھا دنیا میں بھیجا، اور حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے اور اللہ نے جو دنیا میں بھیجا، تو وہ جو خطہ تھا جہاں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے وہ کوئی نہیں، وہ ہمارے بھارت ہی کی سرزمین تھی، وہ سرندیپ کا پہاڑ۔ آج وہ شری لنکا کے خطے میں غالباً وہ چلا گیا ہے، لیکن پہلے وہ غیر منقسم جو ہندوستان تھا وہ بھارت ہی میں آتا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان ہوئے، ان کی اولادوں میں پھر یہ ساری دنیا ہوئی، ساری دنیا بڑی حضرت آدم علیہ السلام کی۔ مذہب لوگ الگ الگ بدلتے چلے گئے، چینج ہوتے چلے گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا کے انسان، وہ کسی بھی ملک کے انسان ہو، کہیں کے بھی ہوں، وہ حضرت آدم ہی کی اولاد ہیں، اور وہ انسان ہی سے پیدا ہیں، ایک بشر سے ہی پیدا ہے۔ چونکہ نبی بھی بشر ہوتا ہے، اس کی بشریت سے بھی انکار نہیں ہوتا، لیکن وہ ہم جیسا بشر نہیں ہوتا۔ اگر ہم نبی کو اپنے جیسا بشر مان لیں تو یہ بھی احمق ہے، احمقانہ فیصلہ ہے، احمقیہ اور بیوقوفی ہے، اور نبی کی بشریت سے ہی انکار کر دیں تو یہ بھی غلط ہے، پھر وہ بھی ایمان کا جنازہ نکال دے گا۔ تو یہاں بندر کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اب لوگ الگ الگ ہوتے چلے گئے، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل بڑھتی چلی گئی، لوگ الگ الگ مذہبوں میں کنورٹ ہوتے چلے گئے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں حضرت نوح کی دعا پر جب لوگوں نے، قوم نے نافرمانی کی اللہ کی، اور جب حضرت نوح علیہ السلام کا کہنا نہیں مانا قوم نے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بھی نافرمانی کی اور اللہ سے لوگ پھر گئے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا پھر ایک ایسا عذاب بھیج دے کہ یہ ہلاک ہو جائیں، میں تیری طرف بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، یہ نہیں مانتے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا پر پھر اللہ نے ایک ایسا عذاب بھیجا جو طوفان نوح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ وہ پوری دنیا اس وقت تباہ ہو کر رہ گئی، پوری دنیا۔ پھر سوال ہوتا ہے پھر دوبارہ سے یہ اتنی بڑی دنیا کیسے بڑی؟ تو پھر یہ حضرت نوح کی اولادوں سے دنیا چلی۔ حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے، حام، شام، یافس۔ یہ حام، شام، یافس کی نسلیں جب بڑھی تو پھر آج پوری دنیا میں یہ خطے میں یہ نسلیں پھیل گئی۔ یافس کے بھی 10 بیٹے ہوئے، ایسے ان کے الگ الگ اس طریقے سے دنیا بڑھتی چلی گئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا پیدا ہوئی، دنیا میں انسان، ان کی اولادوں کے سلسلہ شروع ہوا، اور دنیا میں تو وہ بھی انسان ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد میں جب دنیا طوفان میں ختم ہو گئی، طوفان نوح میں اللہ کا عذاب آیا، دنیا تباہ ہو گئی، ہلاک ہو گئی، پھر دوبارہ جو سلسلہ شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں سے تو آپ بھی ایک انسان ہیں۔ تو گویا کہ حقیقت میں تو سب سے پہلے انسان حضرت آدم ہی ہوئے، چونکہ حضرت نوح بھی ان کی اولادوں میں ہے، لیکن پھر بعد میں جو سیکنڈ مرتبہ یہ چلا تو حضرت نوح کی اولادوں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو بندر تو انسان نہ پہلے تھا نہ اب ہے۔ اب کوئی لوگ بندر بننے کی کوشش کرے اور مورخ بننے کی کوشش کریں تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔
کوئی یہ تاریخ من گھڑت پیش کرنے لگے اور من گھڑت لوگوں کو بتانے لگے، گمراہ کرنے لگے، تو اس کا تو کوئی علاج ہے نہیں۔ اور اللہ نے ہر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تو ایسا تھوڑی تھا پہلے بندر تھا تو آج دنیا میں پھر وہ گروتھ کرتے کرتے بندر سے انسان بن گیا تو اشرف المخلوقات بنا دیا، نہیں، اللہ نے جب پیدا کیا تھا تبھی اشرف المخلوقات کا تاج اس کے سر پر رکھا تھا، اللہ نے پہلے ہی اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا تھا۔ اور اشرف المخلوقات بنا کر کے یہ اشارہ کیا، اللہ نے جتایا تھا، نہیں ہے سورہ بقر میں اللہ نے سب سے کہا اسجدوا لآدم، یہ اشرف المخلوقات ہے، چلو ان کے لیے تعظیم میں جھک جاؤ۔ اللہ نے تعظیم کے لیے جھکنے کو کہا، سب سے یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ اشارہ کیا، فرشتوں سے بھی کہا کہ تم جھک کے تعظیم کرو، کیونکہ میں نے اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا ہے۔ تو اللہ نے تو اشرف المخلوقات بنایا، اور عجیب لوگ ہیں کچھ توڑ مڑوڑ کے بندر بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے بندر تھا، یہ تھا بندر جو تھا نہ انسان آج ہے نہ کل تھا، انسان ہی سے پیدا ہے، یہ چیز ذہن سے نکال دیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی، اور یہ سوال بنتا ہے کہ بتائیے جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان، وہ نبی تھے، اللہ کے ماننے والے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ کی طرف بلانے والے تھے، تو ان کا مذہب اسلام تھا، ٹھیک، ان کا دین بھئی اللہ کو ماننے والا دین تھا۔ تو پھر یہ دنیا میں اتنی قومیں، اور پھر یہ اللہ کو چھوڑ کے یہ دوسروں کی پوجا کرنے والے، دوسروں کی پرستش کرنے والے کیسے بنے؟ دوسرے مذہب پھر دنیا میں کیسے آئے؟ پھر یہ مورتی پوجا، یہ پوجا کیسے آئی؟ تو دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، جب نبی دنیا میں تشریف لاتے تھے، کوئی بھی نبی آتا تھا وہ لوگوں کو اللہ کی طرف راستہ بتاتا تھا، اللہ کی طرف لگائے رہتا تھا، لیکن چونکہ انسان کے اندر نفس بھی ہے، یہ برائیوں کی طرف مائل ہوتا رہتا ہے، پھر اللہ نے توبہ کا دروازہ بھی رکھا ہے۔ ہوتا کیا تھا کہ جب وہ نبی دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے گئے، چلے گئے، ان کے جانے کے بعد لوگ اپنے نبی کو یاد کرتے رہتے تھے۔ اچھا یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہے کہ آپ کو کوئی مولانا حافظ قاری سمجھاتا رہے تو ہم لوگ صحیح رہتے ہیں، اور سمجھانا چھوڑ دے جب ہم دنیا میں گھس جاتے ہیں تو پھر گناہوں کی طرف آنے لگتے ہیں۔ یہ تو آپ نے اپنے اندر بھی محسوس کیا ہوگا، بھئی آپ کسی عالم کے پاس بیٹھے رہو یا بچہ مدرسے میں جاتا رہے تو وہ ٹھیک ٹھاک رہے گا، اور جیسے ہی بچہ مدرسے سے دور ہو جائے تو وہ سب بھول جاتا ہے، یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو جیسے ہی نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو جو وہ دین کی طرف دین لوگوں میں پیش کیا تھا، اور ان انبیاء نے دین دیا تھا، لوگوں اللہ کی طرف لائے تھے، پھر جو دنیا میں آئے تو دنیا میں رہے، نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر وہ دین سے ہلکے ہلکے پھرنے لگے، یعنی ابھی پوجا تو نہیں کرنے لگے کسی غیر خدا کو، تو خدا نہیں مانا، لیکن عمل برے کرنے لگے۔ برے عمل ہر زمانے میں برے عمل کا الگ الگ اپنا طور طریقہ رہا، جیسے آج تو بھئی ڈیجیٹل گناہ چل رہے ہیں، بھئی ٹی وی، موبائل، یہ سب موبائل میں غلط فلمیں دیکھنا، یہ سب چل رہا ہے، لیکن اس زمانے میں الگ گناہ تھے، شرابیں تو تھیں، اور بھئی ناچ گانے یہ سب تھے، عیاشیاں تھیں۔ تو اب کیا ہوا کہ گناہوں میں تو ملوث ہوئے، اب شیطان ان کے پاس آیا، اور شیطان آنے کے بعد میں شیطان نے ان کو یہ مشورے دیے کہ بھئی تمہارے جو فلاں بزرگ تھے وہ نبی تھے، دادا نبی تھے، پردادا نبی تھے، بڑے نیک تھے، بڑے اچھے تھے، بڑے صالح تھے، اور اب وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی کوئی یادگار نہیں رہی، لہذا ان کی ایک مورتی کوئی بنا لیں، ان کی کوئی تصویر بنا لیں، کم سے کم یادگار رہے ان کی۔ تو لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں بھئی بات تو صحیح ہے، تو انہوں نے ان کی یادگار کے طور پہ مورتیاں بنا لی، پھر ان کی تصویریں بنا لی، اور بنانے کے بعد وہ پوجا نہیں کرتے تھے، یادگار کے طور پر رکھ دیا، لیکن عزت کی نظر سے وہ دیکھتے تھے بھئی یہ ہمارے فلاں تھے، بڑے نیک تھے، یہ وہ تھے، اچھے تھے، صالح تھے۔ لیکن ان کی نسل بعد میں انہوں نے دیکھا کہ ہمارے باپ دادا اس مورتی کی بڑی عزت کرتے تھے، تو نسل جو تھی، اولاد جو تھی، اس کی دل میں اور عزت بڑھنے لگی۔ پھر کیا ہوا، وہ گجرے چڑھانا، اور پھر اور جو نسلیں آئیں انہوں نے دیکھا بھئی ہمارے باپ دادا تو اس کی بڑی عزت کرتے تھے، مورتی کی، اس پر گجرے چڑھاتے تھے، ہار چڑھاتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ وہ ہلکے ہلکے اتنی تعظیم، وہ تعظیم میں بڑھ گئی کہ وہ عبادت تک کرنے لگے، پوجا تک اس کی کرنے لگے۔ حد یہ ہوا کہ پھر ماحول ایسا ہو گیا کہ اس کو خدا ہی ماننے لگے کہ بھئی یہی خدا ہے۔ اس طریقے سے آتے آتے
جو ہے لوگوں کے مذہب چینج ہوتے چلے گئے۔ پھر کوئی نبی اللہ نے بھیجا، پھر اس نے ان مورتی پوجا سے دور کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اللہ کی دعوت دی، اللہ کا پیغام پہنچایا۔ تو جس کی قسمت میں تھا وہ اس نبی کی دعوت کو قبول کر لیا، جس کی قسمت میں نہیں تھا وہ قبول نہیں کیا، پھر وہ اپنے اسی پرانے مذہب پہ رہا۔ اب ہمارے نبی کے بعد تو نبوت کا دروازہ بھی بند ہو گیا، کوئی نبی آنے والا ہے نہیں۔ تو اس وجہ سے یہ مورتی پوجا اور یہ ساری پوجن شروع ہوئے، ورنہ سب سے پہلے اللہ ہی کی عبادت کی گئی اور اللہ ہی کے ماننے والے لوگ دنیا میں آئے، لیکن سب اس طریقے سے پروپیگنڈا شروع ہوا اور دنیا میں یہ طرح طرح کی پوجا اور طرح طرح کی عبادت شروع ہو گئی۔